اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھوں گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر میں ان گنت خوبیاں اور ان کے برعکس برائیاں بھی رکھی ہیں، اور انسان کو کلی اختیار دے دیا، شر کے راستے کا اختیار کرے یا خیر کا۔ اس کو نہ پابند کیا نہ زبردستی کی، صرف اس کو رہنمائی، گائیڈ لائن یعنی کتاب فراہم کی، جس میں اس کو اللہ نے شر کے انجام اور خیر کے نتائج سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ واضح انداز میں شیطان کی پیروی نہ کرنے کی نصیحت کی، اور رب رحمان کے بندے بن جانے پر بشارتیں دیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے مقرب اور پیارے نبی تھے۔ ان سے بھول میں غلطی ہوئی اور انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اسی لیے انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ کیونکہ جب غلطی ہو اور سمجھ آ جانے پر ندامت، پشیمانی نہ ہو، تو انسان پھر ابلیس والی غلطی کرتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 34 میں واضح کیا گیا ہے۔ ندامت انسان کی غلطی کو دھو دیتی ہے، اور توبہ کا اظہار اور اقرار گناہ کو مکمل ختم کر دیتا ہے، اور اس کا نام و نشان باقی بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، اس پالنہار نے آدم کی توبہ کو قبول کیا اور ان دونوں کو یعنی آدم کو اور زوجہ آدم کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے آدم کو معاف کر دیا تو پھر بھی ان کو جنت سے کیوں نکالا؟ اس اہم سوال کا جواب آیت نمبر 38 میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔